الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 5 رکوع پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے 6 رکوع کا مطالعہ کرنا ہے اور 7ویں رکوع کا۔ سورۃ البقرہ کے جو پہلے 2 رکوع ہیں اس میں 2-3 دن سے بات ہو ہی رہی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ کروا دوں کہ پہلے 2 رکوع میں 3 قسم کی شخصیات کا ذکر ہوا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی دعوت ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو 3 طرح کی شخصیتیں اجاگر ہو جاتی ہے اس معاشرے میں۔ ایک مومنین ہوتے ہیں۔ مومنین کی صفات کیا ہیں کہ وہ اپنے اصل کو نکال کر اپنے جو وجود ہے ہمارا اس پہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ مطلب انسان کی اصل کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ جو روح ربانی ہے ہمیں، یہ ہماری اصل پہچان ہے، ہماری جو فطرت ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہماری فطرت سے آواز اٹھتی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، انسانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، یہ ہماری فطرت ہے۔ اب اس فطرت کو جو نکال کے اپنے وجود پہ رواں کر دے، جاری کر دے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو مومن وجود میں آ جاتے ہیں، وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر حق کے جو عملی تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کفار سامنے آ جاتے ہیں۔ کفار کفر سے نکلا ہے، چھپانے والے کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی فطرت کو اجاگر کرتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ اپنی فطرت کو دباتا ہے، چھپاتا ہے۔ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہٹ درمی، حسد، تکبر۔ اب اس کا پتہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے چلتا ہے۔ یہ جو سرداران قریش تھے وہ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا نبوت اور رسالت کے لیے یہی ان کو اللہ کو مل گئے تھے؟ نعوذ باللہ، ہم پہ کیوں وحی نازل نہیں ہوئی؟ فرشتے ڈائریکٹ کیوں نہیں اترے؟ تو وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کافر حضرات ہیں، کافروں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ منافقین وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب منافقین کی صفات کیا ہیں کہ وہ یا تو اپنے مقصد کے تحت حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کوئی مفاد ہوتا ہے ان کا اپنا، اصل میں وہ حق کو مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی خواہش پرستی کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، لیکن وقتی طور پر اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ تو شعوری منافق ہوئے۔ دوسری طرف ایسے منافق بھی ہے جو غیر شعوری منافق ہے۔ اب غیر شعوری منافق کون ہے کہ جو جڑتے تو اخلاص کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن حق کے جب عملی تقاضے آتے ہیں تو ٹھہر کر رک جاتے ہیں یا پیٹھ پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، وہ ہم نے ایک آیت پڑھ لی تھی کہ ان کے دلوں میں اصل میں ایک مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ حب دنیا، خواہش پرستی۔ مطلب وہ دنیا بھی پوری کی پوری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے سارے مزے بھی لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اصل میں ایک قدم تو کانٹے پہ رکھنا پڑے گا، دوسرا کہیں جا کے تو سوئمنگ پول میں چھلانگ مارنی ہے، جہاں بھی مارنی پھر آپ مار لیں۔ تو منافق یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کی بھی میں نے کوئی فائدے اور مزے نہیں چھوڑنے اور ادھر بھی میں نے بھرپور مزہ حاصل کرنا ہے۔ تو پہلے 2 رکوع میں ان 3 اشخاص کا ذکر ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی کو پہچاننے کے لیے، ورلڈ ویو کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مطلب اب دیکھیں، حق کی ایک دعوت، حق اور باطل کا ایک میدان تو سجا ہوا ہے، اب اس میدان میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ہم اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں آیا، یا خدا نہ کرے کافر ہیں، یا اللہ ہمیں بچائیں کہیں ہم منافق نہ ہوں۔ اچھا، تیسری رکوع میں پھر ایک دعوت عام ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک عوام الناس کے لیے دعوت ہے۔ اب اس سے ایک تو ہمیں یہ حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اب یہ پوری دنیا کے لیے، کل کائنات کے لیے ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا ہے،
سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی ہے، وہی کفایت کرے گی، اور کوئی رسول نہیں آئے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چوتھے رکوع میں پھر خلافت کا ذکر ہوا۔ خلافت کے ضمن میں 2-3 باتیں ہم نے سامنے رکھ دی تھی۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اور نائب کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ خلافت کا پروسیس کام کیسے کرتا ہے، اس میں ہم نے ایک مثال رکھی تھی سامنے کہ جب ہم انگریز کے غلام تھے تو ملکہ یا بادشاہ انگلستان میں بیٹھ کے اپنا کام کس طرح چلایا کرتی تھی۔ یہاں پہ ایک وائس رائے ہوتا تھا، اس کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا، اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اس طرح سے یہ پورا نظام وہ قابو کرتی تھی۔ بس اللہ کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے، اللہ خود تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے ہم امت کے طور پہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو من و عن، بغیر کسی تغیر، بغیر کسی تبدل کے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن کامیاب اگر نہ ہوئے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ مطلب ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہی مسائل کو دیکھ کے تو صحیح راہ پہ لگ جانا چاہیے، باہر کسی کو ہم کیا دیکھیں۔ تو بہرحال چوتھے رکوع میں خلافت کا ایک مضمون آ گیا۔ 5ویں رکوع میں اچھا، خلافت کے ساتھ ساتھ آدم و ابلیس کا قصہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا، اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ تو ہم نے یہ جو شیطان ہم جس کو کہتے ہیں، ابلیس جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے صفاتی نام ہے، ان کا جو اصل نام ہے وہ عزازیل ہے۔ تو عزازیل صاحب کی شخصیت کو جاننے کے لیے ہم نے کچھ حقائق سامنے رکھے تھے۔ اس کا ہم سے مسئلہ کیا ہے اس پہ ہم نے کچھ بات کی تھی، اور مسئلہ اس کا بھی وہی ہے، ہٹ درمی، حسد اور تکبر۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ کیوں تو نے اس کو ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا، اور کیونکہ اس نے بڑا بننا چاہا۔ بڑا بنا تو نہیں، جو بھی بنا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کہ اس نے بڑا بننا چاہا، تو تکبر کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ اب خلافت کے لیے اس کے اپنے دل میں کلبلی مچ رہی تھی کہ یہ خلافت مجھے مل جائے گی۔ جب آدم کو سامنے لایا گیا تو بس وہ ہٹ درمی کا شکار ہو گیا، تکبر کا شکار ہو گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یعنی میں اس کی ماتحتی کیوں قبول کروں، یہ میرا ماتحت کیوں نہیں بن جاتا۔ تو بہرحال اس پہ ہم نے کافی تفصیل میں کل بات کر لی تھی۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ حق و باطل کا جو میدان سجا ہوا ہے اس دنیا میں، اس میں ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ ابلیس لعین، شیطان صاحب، عزازیل صاحب، اور ہم اسی کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا آغاز جب ہوتا ہے تو ایمان بالغیب پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا تو واللہ ہے کہ یہ امتحان ہم پاس کر سکیں، سمجھیں گے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایمان بالغیب، یہ عزازیل صاحب کا تعارف یہ ہماری ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے۔ اب اس سے آگے جو 10 مسلسل رکوع ہے، یعنی کہ رکوع نمبر 5 تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی جو پہلے 2 آیات ہیں، اس میں کل کا کل خطاب بنی اسرائیل سے کیا گیا ہے۔ البتہ یہ پہلا جو رکوع، مطلب ان 10 رکوع کا جو پہلا رکوع، یعنی کہ 5واں رکوع جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اب اس میں بنی اسرائیل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک پرزور دعوت دی گئی ہے کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانا، مطلب مانا تو صحیح لیکن کس طرح مانا وہ ہمارے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، تو اب بھی آخری ایک موقع تمہارے پاس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اس کی شریعت کو مان لو تو اب بھی بچ جاؤ گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ پہلے 10 رکوع میں جو پہلا رکوع یعنی کہ 5واں رکوع، اس میں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد جو 9 رکوع ہے، اب ان 9 رکوع میں بنی اسرائیل پہ اصل میں فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ ہم نے تم پہ یہ احسانات کیے، ہم نے تمہیں بڑا مقام، بڑا رتبہ عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ اپنے مشن کی خلاف ورزی کی، اور جو رتبہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، تم کو دیا تھا، جو مقام ہم نے تم کو دیا تھا، تم نے دنیا پرستی اور اپنی خواہش پرستی میں اس مقام اور اس رتبے کو چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ جو 9 رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں اسرائیل کی تاریخ کے اہم ادوار اجاگر تو ہو ہی جائیں گے،
لیکن یہ دراصل موجودہ مطلب یہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی یہ بات رکھی تھی کہ وہ ادوار تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو قصوں کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. مطلب یہ پہلو کی کہانیاں تھی، اس نظر سے ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ جو ہماری موجودہ امت مسلمہ ہے یہ ان کے لیے ایک پیش کی تنبیہ آپ سمجھ لیں. وہ حدیث اپنے ذہنوں میں دوبارہ سے مستحضر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر بھی وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم میں سے بھی کوئی اٹھے گا اور گوہ کے بل میں گھسے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت اٹھا اور اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی اٹھے گا اور اپنی ماں کے ساتھ وہی کام کرے گا. اور آخر میں فرمایا کہ نعل بالنعل، مطلب اس طرح کی مشابہت ہوگی تم دونوں میں جس طرح یہ جوتوں کے تلوے کو جب ہم جوڑتے ہیں بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس نقطہ نظر سے بہرحال بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھنا ہے. اچھا، اس میں یہ جو 9 رکوع ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ آغاز کل ہم نے اس کا کر دیا تھا 5ویں رکوع میں جو بات آئی تھی، اس میں سارا زور کس طرف ہے کہ اب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے، شریعت پر ایمان لے کر آنا ہے. اس لیے کہ قرآن کی چند آیات ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ شروع میں بھی ایک جگہ پہ ذکر آ گیا، پھر درمیان میں جگہ جگہ پہ قرآن میں یہ آیات آئی ہیں جس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات کی گئی ہے، ایمان بالرسالت کی بات نہیں کی گئی. اب اس سے کافی مطلب لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کو فتنے کا سبب بنایا. آج بھی ہم دیکھیں تو یہ انکار رسول یا انکار حدیث ہے. انکار حدیث اصل میں کیا ہے؟ انکار رسول ہے. تو کل ایک بات سامنے آ گئی تھی کہ اگر آپ قرآن کا مفہوم حدیث کو چھوڑ کر کوئی نکالنا چاہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ موم کی ناک، ادھر موڑ دو ادھر موڑ دو، آپ کی مرضی، کوئی وہ نہیں ہے. تو بس ہم اب آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں تمام جہان والوں پر. یہاں پہ تو عالمین ہے، مطلب ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ تمام عالموں پر، لیکن تمام عالموں میں اب 7 آسمان بھی آ جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ آ جاتا ہے. اب اس طرف آیا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی واللہ عالم، یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن علماء اس کا جو عمومی ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، مطلب اس دنیا میں جو رہتے ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی بہرحال ریاستیں ہیں، ان سب میں تم پر کو ہم نے فضیلت دی تھی. عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں اس سب پہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے. اب دیکھیں وہ بات آ گئی ہے کہ ایمان بالرسالت بہت ضروری ہے. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش باطلہ کا بھی یہاں پہ نفی ہو گئی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ. مگر اپنے گناہوں کی سبب اگر آپ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے تو اس کی جگہ آپ کوئی فدیہ نہیں دے سکیں گے، بس پھر جانا پڑے گا جہنم میں. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ آخرت پر منتج ہوتی ہے. مطلب آخرت پر کیوں اتنا زور دیا گیا؟ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے آغاز میں وہ بالآخرت ہم یوقنون، جگہ جگہ آخرت. آپ قرآن کا کوئی بھی صفحہ دیکھ لیں آخرت کا ذکر لازماً اس میں ہوتا ہے. یہ کیوں؟ ہم نے ایک بات کو اجاگر کیا تھا کہ اصل شے ایمان بالآخرت ہے. ایمان کا یقین ہوگا، یہ آخرت کا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا آخرت پہ. اور کیسے یقین؟ جیسا کہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں، جب تک ایسا یقین نہیں ہوگا کہ ایک دن میں نے جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے کہ میرے پاس ایک ایک نے آ کر فرداً جواب دہی کرنی ہے. جب تک اس کا یقین ہمیں نہ ہو جائے عمل کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا، ٹیڑھا ہی رہے گا، ہم بین ہی رہیں گے.
تو اگر اس عقیدے میں کوئی ضعف آ گیا، کوئی کمزوری آ گئی، کوئی شک و شبہات والی بات آ گئی کہ قیامت جس طرح کے آج کے تصورات ہیں، ہمارے نوجوانوں کے تصورات، آپ ڈر جائیں گے، مطلب ان کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. تو ان کی جو تصورات ہے قیامت ہوگی تو دیکھی جائے گی، کتنا مطلب گمراہی ہے. یا چلو یہاں پہ اللہ نے ہم پہ نعمتیں برسائی ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ کرم کرے گا. اس طرح کے عقائد ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کل پڑے ہوئے ہیں. تو اگر اس آخرت کے عقیدے پر کوئی کمزوری واقع ہو جائے، کوئی ضعف اس میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ہے، یہ کیا، یہ اس سے نئے نئے فتنے پھر جنم لیتے ہیں. اور کچھ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، مطلب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں دیکھیں 4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بالکل مستحضر رہنے چاہیے. نمبر 1، کوئی جان دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی، بالکل بھی نہیں. مطلب یہ کہنا کہ میرے والد صاحب بڑے نیک تھے اور یہ تھے اور فلاں جو اور اللہ خیر کرے گا، نہیں، بالکل بھی نہیں. تمہاری اپنی کیپیسٹی، وہ ہے تے تو آبا، وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، وہ والی بات ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو چھوڑو، تم کیا ہو، تم اپنا عمل سامنے لے کے آؤ. نمبر 1. نمبر 2، کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ یہ جو ہمارے سفارش کے یہ جو باطل قسم کے عقائد ہیں، ان سب کی نفی ہو گئی ہے. اولیاء اللہ ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے. وہ اہل قریش کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی جو بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں، لات اور منات اور عزا وغیرہ، یہ ہماری سفارشیں کریں گے. سب کی نفی ہو گئی. تیسرے نمبر پر کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. بس یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب یہ ذہن میں رکھنا کہ میں حرام سے مال کما کے تو صدقے کروں گا اور اس سے میری جان چھوٹ جائے گی، کوئی نہیں. سیدھا رہنا پڑے گا، تبھی کوئی بات بنے گی. اور آخری بات کہ نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. اس دن مختار مطلق کون ہوگا؟ اللہ. اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. فعال لما یرید، مطلب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی. اچھا، یہ جو آپ کے سامنے ایک بات میں نے رکھی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو آج کل بھی یہ فتنہ ویسے پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ بار بار اس فتنے نے سر اٹھایا ہے. تاریخی واقعات کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کو تو مانو، ایمان بالرسالت کو جانے دو. اب دیکھیں یہ فتنہ ہندوستان میں بھی آیا، صوفیاء کے اندر بھی گھسا. وہ جو ایک آواز اٹھی کہ مسجد مندر ہکڑو نور، کہ مسجد ہو یا مندر ہو ایک ہی نور ہے. مطلب مذہب تو اصل میں سارے مذاہب ایک ہی جیسے ہیں. سارا فرق جو عبادات ہیں اس کی جو ظاہری شکلیں، اس میں اصل میں سارا فرق ہے. اور یہ چیز چونکہ یہ رسول سے متعلق ہے، تو اگر رسول کو ہم بیچ میں سے نکال دیں نعوذ باللہ، تو بس سارے مذاہب ایک جیسے ہو جائیں گے. تو یہ وہ فتنہ ہے اصل میں. اور یہ دین اکبری کی شکل میں ہندوستان میں آ چکا تھا، اور بڑے زوردار طریقے سے آیا تھا. کافی لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بہا لے گیا تھا. یہی فلسفہ گاندھی صاحب نے استعمال کیا، اور یہ فتنہ دوبارہ اٹھا. اور اس وقت بھی مطلب کافی لوگ اس کے لپیٹ میں آ گئے تھے، خصوصاً ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگوں میں ایک مسئلہ تو ہوتا ہے نا، وہ کمفرٹ زون سے نکلنے والے نہیں ہوتے ہیں. مطلب وہ بڑی بڑی تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے عملی تقاضوں کی جب بات آتی ہے تو وہ بہہ جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی آسان راستہ پھر یہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ قرآن کو مانو، ایمان باللہ کو مانو، اس میں جو فلسفے ہیں اس پہ سوچو اور خوض کرو. ایمان بالآخرت کو ہی مانو، دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی. ایمان بالرسالت میں کیا رکھا ہے؟ مطلب ویسے ہی اختلافات پیدا ہوتے ہیں ہمارے دین کے اندر ہی. اگر آپ آج دیکھ لیں، وہ فقہوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ مسائل تو ہمارے اپنے فروعی مسائل ہیں. مطلب ہم خود ہی بعض چیزوں میں ٹھیک طریقے سے اپنا جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ سر انجام نہیں دے رہے، اس وجہ سے یہ خرابیاں ہیں. لیکن دوش پھر ایمان بالرسالت کو دینے لگتے ہیں کہ اصل میں یہ چھوڑو تو بس ٹھیک ہو جائے گا. تو مسئلہ ہماری وجہ سے خراب ہے، اس کو ہم اپنی سوچ سے مزید خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے، یہ بھی ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے. آگے فرمایا، اب دیکھیں اس کے بعد یہ ایک فلیش
ہو گیا ان کے، مطلب ایک بنی اسرائیل کا ایک تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ کل ان کے تعارف پہ ہم نے کچھ باتیں کی تھی، کون تھے اصل میں، 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان سے بنتے بنتے جو پوری وہ بنی، ایک نسل بنی، اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے، مطلب وہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں خرابیاں، اب وہ خرابیاں کیا ہے، اب اس کی طرف بات آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو مختلف واقعات کی تفاصیل آ رہی ہے، اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ زمانی ترتیب کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے مطلب موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واقعہ نقل ہوگا، اس کے بعد ابن یوشع، وہ جو ان کے پیغمبر تھے، وہ کافی بعد میں آئے تھے، ان کا ایک واقعہ سامنے آ جائے گا، اس کے بعد دوبارہ بات موسیٰ علیہ السلام پر چلی جائے گی۔ تو یہ زمانی ترتیب کے حوالے سے یہ واقعات درج یہاں پہ نہیں ہوئے۔ البتہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مدنی صورت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے مکی قرآن کافی، یعنی کہ 2/3 قرآن ہے وہ اتر چکا ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب اس میں خصوصاً یہ سورہ اعراف جو ہے، اس میں بنی اسرائیل سے متعلق کافی واقعات آلریڈی آ چکے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس میں اصل میں واقعات کو ایک خاص پس منظر میں پیش کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک خاص رنگ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں اصل میں یہ وہ خرافات ہیں جو کسی بھی امت مسلمہ میں آ جاتی ہیں، جب وہ اپنے مشن سے ہٹنے لگتے ہیں نا، تو یہی وہ خرابیاں ہیں جو اس میں شروع میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا ہوتے ہوتے ڈائریکشن ان کی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اسی رنگ سے، اسی پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو کہ جب نجات دی تھی ہم نے تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ سوء العذاب بڑا خراب قسم کا عذاب جس کو کہتے ہیں، اور وہ خراب قسم کا عذاب کیا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ یہ 2 دفعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ کیسے ہوا اس کو ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کو لونڈیا بنا دیا جاتا تھا، نمبر 1، نمبر 2 ان سے کام کاج کرایا جاتا تھا گھر میں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑی بلا تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو کہ جب پار دیا تھا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو۔ اب دیکھیں اس میں بھی کچھ اختلاف بہرحال موجود ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یہ پانی کو کس جگہ سے کراس کیا تھا؟ یہ کراس کس لیے کیا تھا؟ ایجپٹ سے انہوں نے کدھر آنا تھا؟ سینائی پیننسولا میں آنا تھا، وہ جو صحرا ہے، صحرائے سینا جس کو کہتے ہیں، ایجپٹ سے ادھر آنا تھا۔ تو وہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے ایک پانی کو کراس کیا تھا، سمندر تھا، دریا تھا، جو بھی تھے، جھیل تھی بہت بڑی۔ تو اس میں اختلاف بہرحال پایا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو کراس کر کے یہ لوگ آئے تھے ایجپٹ سے صحرائے سینا میں، لیکن یہ رائے غلط کچھ اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دریائے نیل ہے، یہ اس کا کوئی سرحد، مطلب ایجپٹ کی کوئی سرحد کے قریب یہ نہیں ہے۔ دوسرا، یہ بالکل مصر کے اندر ہے، مطلب بین آپ سمجھ لیں، یہ مصر کے اندر ہی بہتا ہے۔ تو آپ اس کو کراس کریں گے تو مصر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جائیں گے، صحرائے سینا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ رائے اسی لیے کچھ غلط معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو خلیج سویز ہے، سویز نہر تو سب جانتے ہیں، یہ ایک خلیج تھی بنیادی طور پر، خلیج سویز اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو ریڈ سی ہے، یہ اوپر جا کر 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویز، اور ان دونوں کے درمیان میں تکونی شکل میں وہ صحرائے سینا موجود ہے۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ دراصل انہوں نے خلیج سویز کو کراس کر کے اور ایجپٹ سے ہجرت کی تھی صحرائے سینا کے اندر۔ اب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی رائے صائب ہے، یہی ٹھیک رائے ہے، اور یہیں سے انہوں نے کراس کیا تھا ایجپٹ سے نکلنے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو صحرائے سینا ہے، اسی کے ٹپ پہ جا کے وہ طور سینا ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا 40 راتوں کے لیے، اور وہاں ان کو تورات سے نوازا گیا تھا۔
اچھا یہ جو وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ سمندر پھٹا کیسے تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں ایک راستہ بن گیا، اور وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ باقاعدہ دو طرف پانی کی دیواریں بن گئی تھی، ایک راستہ ان کو مل گیا تھا۔ تو یہ لوگ تو نکل گئے تھے، انہوں نے کراس کر لیا تھا، اور فرعون اور اس کی فوج جب داخل ہوئے اس راستے میں تو پانی مل گیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ تو وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تم کو، یہ لوگ نکل گئے وہاں سے ہوتے ہوئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو، آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، مطلب تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے وہ فرعون جس نے تم پہ اتنے عذاب ڈالے ہوئے تھے ان کو ہم چند لمحوں میں غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کو، اصل میں بلایا تھا 30 راتوں کے لیے، بعد میں 10 کا اضافہ ہو گیا تو ٹوٹل 40 رات۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ جو راتوں کا حوالہ آتا ہے مطلب اس میں دن شامل ہے، 40 دن کے لیے بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحرائے سینا میں ہی چھوڑ کے خود طور سینا پہ چلے گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ، اور وہاں پہ کیا ہوا، ان کی کچھ ٹریننگ کرائی گئی اور ان کو تورات دی گئی۔ تو جب یہ ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑ کر آ گئے میرے وعدے کے مطابق، تو پیچھے تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اب ظلم کو بھی کل یا پرسوں شاید ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ظلم کس کو کہ ظلم کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی شے کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کو اپنے مقام سے ہٹا دینا مطلب اس کا کسی کو اس کا ند بنا دینا، کسی کو اس کا ضد بنا دینا، کسی اور کی بندگی شروع کر دینا، یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا۔ تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ قرآن میں سورہ لقمان میں یہ آیت کوٹڈ ہے کہ یہ تم بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، مطلب تمہیں معاف کر دیا اتنی بڑی غلطی پر بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیکن اب بھی حال کیا ہے ان کا تو چھوڑے، ہمارا ہی حال دیکھ لیں کہ کتنے شاکر ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو کہ دی تھی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان۔ فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی۔ کس چیز میں فرق کرنے والی؟ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، ہر حق اور باطل کے مابین فرق کر دینے والی شے کو فرقان کہتے ہیں۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یہ عمومی طور پر شریعت کے ضمن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں حق اور باطل میں مثلا مسلمان اور کافر میں مین فرق کیا ہے؟ مسلمان شریعت پہ چلتا ہے اور کافر اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو شریعت نارملی فرقان کے معنوں میں لی جاتی ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ دو چیزیں ہم نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ شریعت کے اندر ہی اصل میں ہدایت ہوتی ہے، اور کتاب کے اندر اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کا فلسفہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ وہی ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ظلم تھا اصل میں، بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ تم نے اپنے نفسوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو اپنے خالق کے حضور۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے جانوں کو، قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اب دیکھیں یہ بات تورات میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، مطلب قرآن میں تو ایک اشارہ ہو گیا، قرآن یہ تورات میں یہ جو واقعہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، ورنہ تو میں جو کہہ رہا تھا نا کہ تورات کو پڑھنا فائدہ مند ہے، شاید ضرورت تو نہ ہو لیکن فائدہ اس کا بہرحال ہوتا ہے۔ یہ واقعات جب آپ ادھر سے پڑھیں گے تو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ اس بات کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، کیسے اپنے جانوں، مطلب خودکشی تو حرام ہے،
تو اس کو صحیح طور سمجھنے کے لیے تورات آپ جب پڑھتے ہیں تو یہ سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل میں قتل مرتد کی سزا ہے۔ تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو قتلتم انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، مارو، یہ اصل میں قتل مرتد کی سزا ہے۔ اسی طرح یہ جو قتل مرتد کی سزا ہمارے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے، یہ یا تو حدیث میں مطلب یہ بات موجود ہے، یا قرآن میں یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں اور کچھ جدید دانشور ایسے ہیں جو اسلام میں قتل مرتد کی جو حد ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں تو ظلم ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن بات بالکل واضح ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو قتل مرتد کی سزا ہے، یہ اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اس کا تسلسل ہے جو ہماری طرف پہنچا ہے۔ اسی طرح جی کیا چیز جی ایگزیکٹلی، اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک۔ جب آپ نے آفاقی عقیدہ چھوڑ دیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا، تفریق آپ نے پیدا کر دی۔ دیکھیں، میں وہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی نا کہ یا تو آپ نے اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے یا اپنی مرضی پہ چلنا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کی مرضی پہ سب چلیں گے تو توحید کا ایک ماحول بن جائے گا، سب کے خیالات ایک جیسے ہو جائیں گے، سب کی فکر ایک جیسے ہو جائیں گے، سب کے اعمال ایک جیسے ہو جائیں گے، کوئی حسد نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا معاشرے میں۔ اس کو چھوڑ کے تو پھر اپنی مرضی بچتی ہے، مطلب اور کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو جب آپ اپنی مرضی پہ چلنے لگے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، میری اپنی مرضی ہے، انعام بھائی کی اپنی مرضی ہے، عبداللہ بھائی کی اپنی مرضی ہے، کتنی مرضیاں ہیں، تو بتائیں نا پھر کدھر سے آپ امن پائیں گے؟ فساد ہی ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا فسادی عقیدہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ معاشرے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قتل مرتد کی سزا ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اسی کا تسلسل ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہی بات، یہ جو رجم کی سزا کا ذکر آیا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک کیس آیا تو آپ نے حکم کہاں سے لگوایا؟ اسلام میں تو کوئی اس وقت حکم نہیں تھا اس کے لیے، وہ 80 دروں والی سزا تو تھی، لیکن وہ تو غیر شادی شدہ کے لیے تھی۔ شادی شدہ کے لیے رجم یہ تورات سے نکالی گئی، ان کے عالموں سے کہا گیا کہ بتاؤ تم کیا سزا دے، اور اسی کو تسلسل دیا، پھر ہاتھ بھی رکھ دیا تھا چھپانے کے لیے، لیکن بہرحال اللہ نے ظاہر کرنا تھا، وہ ظاہر ہو گئی بات، اور وہی تسلسل ہمارے دین کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں پہ آپ اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں کہ یہ جو قتل مرتد کی سزا ہے، رجم کی جو سزا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا تسلسل ہے جو کہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم، اور یہ ہوا کیسے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ 12 قبیلے تھے کہ جس قبیلے کے لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلے کے لوگ، مطلب اپنے ہی لوگ قتل کریں گے۔ قبائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو ہاتھ لگا لیں تو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ سینکڑوں سال پھر جنگیں چلتی تھی۔ تو اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کیا دیا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا کہ تمہارے قبیلوں میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے قبیلے والے ان کو قتل کرو، اور اس طرح 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں نے بچڑے کو جو ہے تقریباً شاید سب نے اس کو مان لیا تھا سوائے ہارون علیہ السلام کے، شاید کچھ اور لوگوں کے۔ تو یعنی پھر تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد بھی توبہ نہیں کی تھی، یا اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور کچھ لوگ بین والے ہو گئے، روکنے والے نہیں تھے۔ روکنے والے ہارون علیہ السلام، ان کے ساتھ چند لوگ، اور کوئی نہیں تھا روکنے والا۔ مطلب وہ ہارون، وہ آپ یہ بھی بنی اسرائیل میں ذرا تفصیل کے ساتھ، مطلب اسرائیلی واقعات جو ہیں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ اکیلے نہیں تھے، کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ، تو ان کو مارا پیٹا بھی گیا کہ بھئی تمہارا کیا کام ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، وہ جو بین والے بن گئے تھے آرام سے بیٹھے ہوئے،
وہ بھی ان کو یہی تبلیغ کیا کرتے کہ بھئی تمہارا کیا کام ہے ان کے ساتھ، چھوڑو بس کرنے دو جو بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ سب نے نہیں وہ کیا تھا، عبادت نہیں کی تھی سب نے بچڑے کی، وہ جنہوں نے کی تھی وہ قتل ہو گئے، 70,000 لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ قتل ہوئے تھے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، کیونکہ وہ تم پر نظر کرم فرمائے گا۔ لیکن تزکیہ کے بعد یہ جو پرجنگ ہے یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ پرجنگ ہونا ضروری تھی، اور یہ کسی بھی نظریاتی جماعت کے لیے ایک بہت ضروری پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں پرجنگ ہوتی رہے بہرحال۔ دیکھیں نظریاتی جماعت بنتی ہے کسی نظریے کے تحت، اب ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ نظریہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، سامنے مفادات رہ جاتے ہیں، چھدراہٹیں رہ جاتی ہے، اس پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جماعتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور ان کی جو تحریکیں ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ پرجنگ کا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں پرجنگ ہوتی رہنی چاہیے۔ نہیں ہوگی تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ جس نظریے کے تحت جماعتیں بنتی ہیں وہ نظریہ آخر میں غائب ہو جاتا ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہی نظر کرم کرنے والا ہے، وہی توبے کو قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحیم ہے۔ اسی کے تحت پھر حضرت عمر نے بھی جو غزوہ بدر میں جو کفار پکڑے گئے تھے تو ان کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ایک تو ان کو قتل کیا جائے اور وہی لوگ قتل کریں جو کہ مطلب مہاجرین میں سے ان کے قبیلے والے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اب دیکھیے ان کی حکمت تھی، اس لیے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حدیث ہے کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، محدث کون ہوتا ہے اس کی تعریف بھی کی کہ جس سے اللہ کلام کرتا ہے، اور میری امت کا محدث کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب بھی رائے دیتے تھے ایسی صاحب رائے دیتے تھے کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش موجود، لیکن بہرحال وہ واقعات ایسے ہو گئے تھے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، بہت نرم دل انسان تھے، پھر مطلب بہت امپورٹنٹ لوگ پکڑے گئے تھے، اصل میں جو قیدی تھے اس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے، تو وہ حکمتوں کو دیکھتے ہوئے پھر بہرحال جو بھی ہوا۔ تو فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب دیکھیں ان کی جو حرام خوریاں ہیں، ان کی جو شرارتیں ہیں، اس کا ذکر اب ہونے لگا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، ایک تو سامنے آ گئی بات کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے نکلتے ہی انہوں نے پیچھے شرک کر دیا، مطلب یہ ان کا حال تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بات شروع ہو گئی تھی، تو 3-4 دن بھی وہ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہ تو پہلی ان کی جو خصائص ان کے گنوائے جا رہے ہیں نا، پہلی تو یہ تھی۔ دوسری وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ یاد کرو جب تم نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، کس کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کو نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا معلوم کہ جو تم لے کے آئے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو پتھر کی تختیوں پر کچھ لکھی ہوئی چیزیں آپ ہمارے سامنے لے آئیں کہ اللہ نے دیے، تو ہم تو اس طرح نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو خود ہی نہ دیکھ لیں۔ تو پھر واقعات میں آتا ہے کہ چند سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے لیا کوہ طور کی طرف کہ آؤ چلو پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہو جائے اس طرح کوئی۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مطلب سوال کرنا ایک اور اس کے تحت تھا، مطلب ایک خواہش تھی، ایک اخلاص تھا، اور اللہ پہ دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ تھا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ تو ذرا مجھے اپنا مطلب کمال دکھا، تو مجھے اپنا امر دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کیوں تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایمان تو ہے لیکن میں اس ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہی تھا کہ میں بات تو ہو ہی رہی ہے، اگر سامنے دیکھ بھی لوں تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا۔ وہ ایک الگ انداز کا سوال تھا، یہ اعتراضانہ سوال ہے، یہ شرارت والا سوال ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ یہ کائنات ایسی کیوں ہے، پیچھے آپ کا مقصد ہے سمجھنا، تو آپ اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ خود غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ کائنات ایسی کیوں ہے۔
لیکن اگر آپ اعتراض اٹھا دیں کہ یہ کائنات ایسے کیوں ہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ وہ فرق آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، اب انہوں نے بھی یہ درخواست نہیں ہے، یہ اعتراض ہے کہ کیوں ہم مانیں اس کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے ہمیں مطلب اللہ نظر آنا چاہیے، تو حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں بالکل اپنے سامنے۔ تو جب سرداران کو لے گئے، وہ کتنے سرداران تھے تعداد تو میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال، لیکن کچھ سرداروں کو بڑوں کو لے کے چلے گئے کوئی تھور پر اور اللہ سے درخواست کی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آپ پکڑا تم کو ایک کڑک نے، بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے۔ مطلب وہ درخواست سامنے آئی اور ایک دم سے کڑک ہوا اور سب گر پڑے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد، تمہاری موت کے بعد۔ اب یہاں پہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اصل میں موت سے مراد ہے بے ہوشی، مطلب اصل موت نہیں ہے، تو وہ خیال بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مطلب واقعی اگر موت سے اٹھا دیا ہو تو بھی مطلب اللہ ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو اس پہ بھی زیادہ مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کے دل کو ٹھیک لگے وہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کیا، اس کے بعد بھی نہیں کیا، مزید حرام خوریاں کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا، ایک بدلی تھی جو ان کے اوپر سایہ کیے رہتی تھی۔ اب دیکھیں 6 لاکھ کا قافلہ ہے، صحرائے سینا ہے، نہ کوئی اوٹ ہے نہ کوئی سایہ ہے، دھوپ ہے اور انتہائی سخت قسم کی تپش ہے، تو اللہ کا فضل ہوا ایک ابر سائے کے طور پر ان کے اوپر، یہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ ابر ان کے اوپر ان کے ساتھ ہی چلتا تھا۔ تو یہ کتنا بڑا، اس ایک احسان کو اگر اللہ کو دیکھ لے کتنا بڑا احسان ہے، مطلب اگر یہ نہ ہوتا تو یہ 2 دن بھی صحرائے سینا میں نہ گزار پاتے۔ وَأَنزَلْنَا، یہ تو ایک احسان۔ اچھا دوسرا احسان، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ جو من کہا جاتا ہے، یہ اصل میں رات کو جس طرح شبنم اترتی ہے زمین پر، یہ اس طرح قطروں کی صورت میں نیچے اترتا تھا، اور اس میں یہ مطلب اس طرح کا پروڈکٹ تھا کہ اس میں شیرینی ہوتی تھی، کاربوہائیڈریٹس اس میں ہوتے تھے، وہ زمین پر آ کے دانے کی شکل میں گر جاتے تھے، جیسے کہ اناج کے دانے پڑے ہو، اور یہ صبح بس اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے ایز اے کاربوہائیڈریٹ۔ دوسری طرف سلوہ یہ خاص قسم کے پرندے تھے، بٹیر کی طرح کے کہا جاتا ہے، بٹیر کی طرح کے پرندے تھے، اس کے جھنڈ آتے تھے، اور جہاں پہ بھی ان کا پڑاؤ ہوتا تھا شام کے ٹائم وہ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ رات کو نکل کے بڑے آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، تو وہ پروٹین ہو گئی۔ تو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین، ان کی ساری ڈائٹ اللہ نے ان کی جولی میں رکھ دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ابھی آگے بات آئے گی۔ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ من و سلوہ پاک چیزیں ہیں، کھاؤ اس میں سے جتنا بھی کھا سکتے ہو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور بات اب اس طرف آ گئی ہے کہ اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، مطلب انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے؟ وَإِذْ قُلْنَا، اب دیکھیں یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کی باتیں ہو رہی تھی نا، من و سلوہ کس ٹائم آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو یوشع ابن نون جو ان کے ایک نبی تھے، یہ اب اس کے ٹائم کی ایک بات، ایک واقعہ ایک دم سے سامنے آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے حکم دیا تھا ان کو کہ اس بستی کے اندر گھس جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، ہے گھسنے سے مراد کیا ہے کہ وہاں پہ ایک قوم ہے، ان سے جنگ کرو، ان کو ہراؤ اور وہاں پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، یہ ہے مطلب گھسنے کا۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر وہاں سے کھاؤ جہاں جتنا بھی تم بافراغت کھا سکتے ہو اور جہاں سے کھا سکتے ہو، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا، لیکن داخل ہوتے وقت اپنے سر جھکا کے جانا۔ اس بستی میں جب داخل ہونے لگو فتح کے وقت تو اپنے سروں کو جھکا کے جانا، یعنی کہ عاجزی اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی کی روایت ہے کہ اصل میں
انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کو یہ جو عاجزی کی صفت ہے بہت پسند ہے. کتے بلو میں نہیں، جس میں کا شعور ہے، مطلب جو صاحب شخصیت ہے، جو میں کے تصور جس میں ہے یہ کیپیسٹی، وہ جب عاجزی اختیار کرے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ یہ عاجزی واحد وصف ہے جو اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتا. اللہ عاجز نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، عاجز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو یہ عاجزی کا جو وصف ہے یہ بہت پسند ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہی میسج ملتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ رہو. تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس دروازے میں، مطلب وہ جو شہر کا دروازہ ہے اس میں داخل ہوتے وقت سجدے، سر کو جھکائے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کرتے ہوئے داخل ہو. حِطَّةٌ کس کو کیا؟ حِطَّةٌ کا اصل مطلب ہے جاڑ جنکار، کسی چیز سے جاڑ جنگ، مطلب دھول وول کو ہٹانا. کیا مطلب؟ ہمارے برے اعمال کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے ہٹا دے. استغفار، اگر میں ایک لفظ میں کہوں کہ استغفار کرتے ہوئے. اب یہی شانتی جی، عبرانی زبان کا لفظ یہ تو عربی زبان حِطَّةٌ. دیکھیں عبرانی زبان کو عربی زبان کی بہن کہا جاتا ہے، تو کافی الفاظ آپس میں ایک جیسے ہیں. حِطَّةٌ، استغفار کرتے ہوئے اندر داخل ہو. ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو. اب دیکھیں یہ شان دکھائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ٹائم پہ، جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کی پیشانی مبارک وہ جس اون پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی. سجدے کی حالت میں وہ اندر جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو جو احسان کے درجے تک پہنچنے کی صحیح کرتے ہیں ہم ان کو مزید عطا کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا. مطلب ان سے کیا کہا؟ حِطَّةٌ کر کے داخل ہو. انہوں نے وہ قول بدل دیا، حِطَّةٌ کی جگہ حِنْتٌ. اب حِنْتٌ کہتے ہیں اس کو گھیوں کو، گندم کو، گھیوں کو، مطلب آٹے کو. یہ چونکہ منو سلوہ 40 سال کھا کھا کے دل بھر گیا تھا تو بس یہ گیو کرتے ہوئے اندر جا رہے تھے، بجائے یہ کہ جو کلمہ ان کو اللہ نے بتایا تھا. تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا. یہ دیکھا دوبارہ ظلم ہے، اللہ کچھ کہہ رہے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، تو پھر وہی ظلم تم نے کیا تو ان پہ نازل کیا. کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، ایک بیماری. کہا جاتا ہے یہ پلاگ کی بیماری ہے، پلاگ کی ایک بیماری ہوتی ہے، بہرحال کوڑ جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو کوڑ کی ایک بیماری، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی سب مارے گئے. اب دیکھیں یہ صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور تورات کے ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فلسطین کی اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ فلسطین یہ تمہارے لیے بستی موعود ہے، مطلب یہ اس کا وعدہ ہے تم سے، یہ تمہاری جگہ ہے. تو جا کے وہاں پہ جو قوم آباد ہے ان سے جنگ کرو، فتح کرو اس کو، وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ. اب انہوں نے کیا کہا وہ بھی قرآن میں وہ بات موجود ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو برجستہ کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑی جبار قوم ہے، ہم تو نہیں ڈر سکتے ان کے ساتھ، اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تم دونوں جا کے جنگ کر لو. اور اسی کی بنا پر پھر ان پہ یہ سزا مسلط ہوئی کہ وہ جو بستی تھی 40 سال کے لیے ان پہ حرام ہو گئی، اور 40 سال تک یہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے. پھر یہ ان کی سزا تھی. پھر وہ یوشع ابن نون، میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا کہ ایک نبی ان میں مبعوث ہوئے. اب اس وقت تک کیا ہوا کہ ان 40 سالوں میں وہ جو غلام نسل تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سارے مر کب گئے. نئی نسل نے جنم لیا، وہ آزاد فضا میں صحرا میں پلے بڑے تھے. تو مطلب وہ جو ایک ذوف تھا ان غلاموں میں وہ ان میں نہیں تھا، یہ آزاد لوگ تھے. انہوں نے جا کے جنگ بھی کی یوشع ابن نون کی سرکردگی میں. اور یہ جو فلسطین ہے اس کا جو ایک شہر ہے اس کو اریحہ کہا جاتا ہے، عربی میں جیریکو، انگریزی میں کہا جاتا ہے، اس کو فتح کر دیا. اب جیریکو جب فتح ہو گیا اس وقت ان کو یہ ہدایت ملی تھی کہ حِطَّةٌ کر کے سر جھکا کے اندر داخل ہونا ہے. اور انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے بات آ گئی.
اور اس پہ جو سزا دی اللہ نے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک کوڑ کا مرض اتارا، اور جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ پہلے ایک واقعہ بلکہ دو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آ گئے۔ یہ ایک واقعہ یوشع ابن نون کے ٹائم کا آ گیا، اب دوبارہ سے بات کا رخ مڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو وہ زمانی ترتیب اس میں نہیں ہے، بس وہ بات میں جو واضح کرنا چاہ رہا تھا شروع میں۔ وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ پانی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سے ان کی قوم نے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مارو اپنی لاٹھی اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ اب 12 چشمے، اس کی بھی حکمت کیا ہے؟ 12 قبیلے تھے۔ اب قبیلوں، دیکھیں اس وقت قبیلوں کا بڑا عجیب قسم کا مزاج ہوا کرتا تھا، وہ کبھی پانی پہ جھگڑا، کبھی بکری کے اس پہ جھگڑا، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ ہو تاکہ آپس میں پانی پہ یہ لڑنے وغیرہ والا وہ معاملہ نہ ہو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور پھر سب نے اپنا مشرب پہچان لیا۔ مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ کو، مشرب ہر قبیلے نے اپنا پہچان لیا۔ یہ جو فجر کا لفظ، فجر میں کیا صبح جب پھوٹتی ہے تو پھوٹ پھٹنا، بس اسی معنی میں لیا گیا ہے۔ فن فجرت، وہاں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ کلو وشربوا من رزق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو جو رزق میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ اب دیکھیں زیادہ تر فساد، بنیادی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی، جب شرک جس معاشرے میں آ جاتا ہے وہاں پہ تو فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ اگر شرک سے معاشرہ بچ جائے، نظر توحید پر آ جائے، تو پھر کھانے پینے اور انہی چیزوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو سب اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ اور آخر میں فرمایا کہ اب تو سیدھے رہو، اب تو فساد مت مچاؤ فی الارض۔ لیکن دیکھیں اب ان کی ناشکری کو ذرا چیک کریں۔ وہ اس کل تم یا موسیٰ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ہرگز وہ ہتن والا اب ذہن میں رکھیں کہ ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، منو سلوہ، منو صبح بھی یہ، شام بھی یہ، جب دیکھو یہ کیا بات ہوئی۔ فادع لنا ربک، تو پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے، زمین میں سے نباتات، اس کا جو رزق ہوتا ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے وہ رزق سارا نکل آئے۔ اور پھر بڑے طریقے سے سمجھا بھی دیا ہے کہ ہم کیا کیا چاہتے ہیں۔ من بقلہا، جیسے کہ ساگ، وکساءہا، اور ککڑی، وفومہا، اور مسور کی دال، وعدسہا، فومہا لہسن، وعدسہا مسور، وبصلہا، اور پیاز، یعنی کہ اس طرح یہ جو چھٹخارے دار چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چونکہ کاربوہائیڈریٹس کھا کے اور پرندوں کو، مطلب وہ کس طرح کھاتے تھے پرندوں کو؟ تیل وغیرہ تو تھا کچھ نہیں، مسالے وغیرہ تو نہیں تھے، بس وہ آگ پہ اس کو بھون کے تو کھا لو۔ تو یہ کھا کے ان کا دل، تو جو چھٹخارے جن چیزوں سے بنتے ہیں نا اس میں کھانوں میں، ان چیزوں کے نام لیے کہ یہ چیزیں اللہ سے کہو کہ ہمیں دے۔ اچھا، اب اس پہ اللہ کا جواب کیسے آیا؟ پہلے تو موسیٰ نے ان کو ایک تنبیہ دی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ قال استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک اچھی چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ مطلب تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، من و سلوت دی ہے، تم اس کو ایک مطلب پیاز اور لہسن سے بدلنا چاہتے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اہبطوا مصر، تو جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی بستی کے اندر چلے جاؤ۔ اہبطوا اترنے کو کہتے ہیں، اتر جاؤ کسی اترنے سے مطلب کیا؟ سیٹل ڈاؤن، جاؤ کسی بستی میں، مطلب وہ بات کسی سیٹل ایریا میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ۔ تو وہ حکم تو آ گیا تو اسے انہوں نے انکار کیا، فلسطین کی طرف ان کو بھیجا جانے لگا تھا، نہیں گئے،
تو اب وہ ان پہ بات چسپا ہو گئی کہ تو ٹھیک ہے، وہ کہا تو تھا تم سے اہبطوا من مصر، جاؤ کسی شہر میں آباد ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں پر ہوگا تمہارے لیے جو کچھ تم یہ چاہ رہے ہو، پیاز ہوگا، لہسن ہوگا، دالیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اب یہ ہیں دیکھیں وہ خباثتیں، ناشکریہ، وہ معصیتیں ان کی، جن پر یہ آخری حکم اب آ رہا ہے کہ آخری حکم کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب ساتھ لے کر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کو اپنی فطرت کو چھپانے کی کوشش کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کیا۔ اب ہمارے یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بس اس پہ ذرا وہ جو شروع میں ایک بات آ گئی تھی نا کہ ان واقعات کو آپ ایز اے آئینہ دیکھیں، اس میں اپنا عکس تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو حکم ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ آج مسلمانوں پر اپلیکیبل ہو چکا ہے۔ مسلمان آج دو باتیں لکھی گئی ہیں، ذلت اور مسکنت، آج ذلیل بھی ہے مسلمان۔ مطلب یہ حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی چاہیے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ذلیل بھی ہے۔ اور محتاجی کا ذرا حال دیکھیں، مطلب ہمارے وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، الف سے لے کے یہ تک جس کو دیکھو مانگ کشکول ہاتھ میں اٹھا کے پھر رہا ہے، بس مانگنے والی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو صرف پاکستان کے مسلمانوں کے، اب جہاں بھی مسلمان دیکھ لیں یہی دو سچویشنز ہیں، وہ ذلت کے اندر بھی ہیں اور وہ مسکنت کے اندر بھی ہیں۔ یہ کیوں؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا قل یا ایھا الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان اہل کتاب سے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہیں دکھاتے۔ اب دیکھیں اللہ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، یہ صرف ان کے لیے بات نہیں، ہمارے لیے بھی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو قائم کر کے دکھایا، تو جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آج ہم ناکام ہیں قرآن مجید کو اپنے دین کو قائم کرنے میں، ہماری بھی وہی حالت ہے۔ اگر اللہ کا نظام قائم کرتے یا ہم اگر آج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو قرآن میں یہ خوشخبری ہے کیا کہ اگر اللہ کا نظام تم قائم کرو گے تو زمین بھی اپنی نعمتیں اگل دے گی اور آسمان سے بھی نعمتوں کی بارش ہوگی تم پر۔ اب اللہ کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے، کوئی اس طرح کی فضا بن جائے، لیکن ہم نے آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر کچھ اور اختیار کر لیا ہے، بہرحال اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، سب کے اپنے خیالات ہیں، سرکشی کے اندر پڑے ہوئے، اپنی ہی حاکمیت ہے، مطلب حاکم تو اللہ ہے، اللہ یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے حاکم مانو، مجھے حاکم تسلیم کرو۔ ہم خود آ کے یہاں پہ حاکم بن گئے ہیں، فرعون بن گئے ہیں، اپنی مصلیت ہے، ہماری اپنی عقلیں ہیں، مطلب ہر کسی کے پاس ایسی منطق ہے کہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کسی کے سامنے سیدھی بات کرے وہ آپ کو ایسے منطقی جواب دے گا کہ آپ کو الٹا کے رکھ دے گا۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بالا تر رکھا، اپنی ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنے جو بھی ہمارے خواہش، ان کو ہم نے بس بالا تر رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جو قوم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نمائندہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کو مس ریپرزینٹ کرنے لگے تو اس کی یہ سزا ہے جو لکھی گئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ بس وہ تو شکار ہو گئے اس کا، جیسا جب جو بھی ان کے ساتھ ہونا تھا، ان کی تو مطلب ایک ٹائم آیا تھا کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی تھی، اب وہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ کافروں تک دین پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، یہ ہمارے ذمہ ہے نا، اور کسی کے ذمہ تو نہیں ہے۔ اب ہم کافروں کو کیا پہنچاتے ہیں؟ ہم تو خود دین سے منحرف ہو چکے ہیں۔ مطلب پاکستان میں کون سا دین چلتا ہے اور باقی جو دنیا کے مسلمان ہیں انہوں نے کیا دین اختیار کیا ہوا ہے؟ دنیا داری ہے، دین تو کہیں بھی نہیں ہے، دنیا داری ہی ہے بس۔ تو یہ حال جو ہمارا ہے، سامنے بات آ گئی ہے کہ اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہے۔ آج مسلمان ادھر ہی کڑے ہیں جہاں پہ یہ جب تاریخی واقعات بتائے جا رہے ہیں، اس وقت یہ بنی اسرائیل جہاں پہ کڑے تھے، آج ادھر ہی ہم کڑے۔ اب وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ نال بالنال، کہ تمہارے حالت ایک ہی جیسے ہونے والی ہے۔
ان پہ جو حالات گزرے وہ تمہارے پہ بھی وہی گزریں گے. مطلب دنیا میں ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں. یہ آپ کیلکولیٹر میں لکھنا چاہیں نا, کیلکولیٹر جواب دے جاتا ہے. 1.5 ارب مسلمان ہیں, لیکن حال کیا ہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. پالیسیز ہماری باہر سے بن کے آتی ہے. ہمارے مطلب جو اکانومک ہے وہ باہر سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. کہ یہ پاکستان ایسا ملک ہے الحمدللہ اس رات میں خود کفیل ہے. معدنی وسائل اس میں اتنے ہیں کہ اور آپ کو مشکل سے کہیں نظر آتے ہیں. ٹیلنٹ اتنا ہے کہ اور یہاں کے لوگ امریکہ میں جا کے کمالات کرتے ہیں, یورپ میں جا کے کمالات کرتے ہیں. حال کیا ہے, ڈیفالٹ ہونے کے اس پہ پہنچا ہوا ہے. اب دیکھیں آپ خود کفیل ہیں زراعت میں, مطلب کافی چیزوں میں خود کفیل ہیں. آپ ڈیفالٹ ہونے کے اس پہ ہیں, حد پہ کھڑے. امریکہ اپنی 60% جو وسائل ہے باہر سے امپورٹ کرتا ہے, وہ پھر بھی سپر پاور ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ مطلب ہماری قسمت ان کے ہاتھ میں چلی گئی. ان کی قسمتیں تو ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی. ہماری زبان کو بھی چھٹکارے لگ گئے. مطلب من و سلوہ کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. وہ پیاز کے پیچھے اور لہسن کے پیچھے اور تلذذ. آج کی جو غالب تہذیب ہے اس میں تلذذ کا بہت بنیادی کردار ہے. ہم تلذذ پسند ہو گئے. مطلب ہر چیز میں تلذذ, ہر چیز میں لذت, ہر چیز میں مزے سے زیادہ مزہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ آج ہمارا حال ہے. مطلب قیمہ بن رہا ہے, مسلمانوں کا قیمہ بن رہا ہے. یہ ایک یہودی صحافی ہے, انگلینڈ میں رہتا ہے. اس نے 2017-18 میں ایک رپورٹ لکھی تھی کہ پچھلے جو 50 سال گزرے ہیں نا, وہ 1965 سے لے کے تو 2017-18 تک اس نے کچھ کیلکولیشنز کی تھی کہ پچھلے 50 سال میں 50 کروڑ مسلمان لقمہ اجل بن گئے. ناٹ بائی نیچرل ڈیتھ, فورسفل ڈیتھ. کوئی جنگ ہوئی, جنگ کی وجہ سے کوئی فساد بنا, اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے, ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو فساد مچ جاتا ہے. بنگلہ دیش میں مرے تو عرب میں مرے تو کشمیر میں مرے تو افغانستان میں مرے, یہ سب اکٹھے کر کے 50 کروڑ. اب وہ خود یہودی ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ مطلب یہ وہ جو یہودی اپنے اس واقعے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہولوکاسٹ کو, کہ 50 لاکھ لوگ, 60 لاکھ لوگ. وہ لوگ کہتے ہیں اتنے ہیں بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ 20-25 لاکھ ہے, لیکن چلو 60 لاکھ سے ہی. کہاں 60 لاکھ اور کہاں 50 کروڑ. وہ کہتے ہیں کہ 100 گنا زیادہ لوگ مسلمانوں کے مرے, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, بس ہولوکاسٹ کے لے کے بیٹھے ہوئے. یہودی خود کہتا ہے. اور ٹو ایڈ ان آج کل کی اگر میں سچویشن آپ کو بات, وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹو ایڈ این انجری ٹو دا, وہ کیا کہتے ہیں, انسلٹ ٹو دا انجری. تو انسلٹ کیا ہے کہ آج ہماری قسمت ہے, میں نے آپ کے سامنے بتا دیا, یہودیوں کے ہاتھوں میں ہماری قسمت ہے. ہماری تو چھوڑے پورے دنیا کے باغے وہ سنبھالے ہوئے. اب یہ بھی آپ نوٹ کر لیں ذرا, ایک سوئس ادارہ ہے, اس میں کچھ لا فرم ہے, تو کچھ وکیلوں نے مل کے اور کچھ صحافیوں نے مل کے ایک تحقیق کی تھی 2017-18 میں کہ دنیا کا یہ جو اکانومک نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے. اب اس کی فائنڈنگز بڑی خطرناک قسم کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کا جائزہ لیا کہ اکانومکس کیسے چل رہی ہے, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت دنیا میں کوئی 37-38 ہزار فائنینشیل ہبز ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب فائنینشیل ہب یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ منی کی سرکولیشن ہو رہی ہو. مثال کے طور پر یہ جو میکڈونلڈس ہیں, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, فائنینشیل ہب ہے, یہاں پہ منی کی سرکولیشن. تو اس طرح کہ اس نے کہا کہ دنیا میں ایکٹیولی کوئی 38,000 فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی ان 38,000 انسٹیٹیوشنز کو مطلب اس کے مالک کون ہیں, چند سو کارپوریشنز, 317 یا اس طرح 300 کا فگر ہے. تو ان کو کارپوریشنز اصل میں ہینڈل کر رہی ہیں, اور ان 300 یا 317 کارپوریشنز کے مالک اصل میں کون ہیں, یہ 13 خاندان ہیں جو کہ بینکرز ہیں, یہ سب یہودی ہیں. اب دیکھیں اس طرح سے یہ وہ جو کہتے ہیں نا فائنینشیل ویب میں دنیا کو گھیرا ہوا ہے, ساری دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں. خلیفہ تو ہم تھے دنیا کے, مطلب یہ کیسے وہ خلیفہ بن بیٹھے. تو بہرحال یہ حالات ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ.
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ تم لوگوں نے، اب ہماری طرف بھی بالکل ڈائریکٹ بات آ رہی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے آیات کو چھپایا، مطلب ہم نے مومن کا کردار ادا نہیں کیا، ہماری جو اندر جو حقائق ہیں اس کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تم نے، آپ کے سامنے میں نے بات رکھتی، انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا، ہم نے کتنے مجددین کو قتل کیے، اور ہمارے جو 4 امام ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، امام حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا، امام شافعی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، امام مالک کے ساتھ کیا کچھ ہوا، مطلب ہڈیاں توڑ کے رکھ دی ان کی، کیوں؟ وہ حق کے اوپر جانا چاہتے تھے۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے۔ آج ہم حدود کراس کر چکے ہیں، مطلب انہوں نے کیا حد سے بڑھنا تھا، ہمارے تو حدودیں ہی کراس ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہاں پہ 7 رکوع کمپلیٹ ہو گئے، میں آج یہیں پہ اکتفا کروں گا انشاءاللہ، اور کل سے آگے پھر انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔